آج میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اس جو سفر والے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ یہ صرف سفر والا مہینہ ہی منحوس نہیں، جتنے بھی 12 مہینے ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جس میں سے سفر والا مہینہ بھی ہے۔ تو کیا 11 مہینے اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں، تو کیا 12واں مہینہ جو ہے سفر والا، کیا یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے؟ یہ بدشگونی اپنے دماغ اور دل سے نکال دیں۔ یہ مہینہ اتنا فیوز و برکات والا مہینہ ہے جس کو ہم منحوس معاذ اللہ سمجھتے ہیں۔ میں آج آپ کو اس کی فضیلت بتاؤں گا کہ اس کی کیا فضیلت ہے اس مہینے کی۔ معاذ اللہ ہمارے جی اسلامی بھائی، ہمارے ہی مسلمان بھائی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے اس کے اندر شادی نہیں کی جائے، اس مہینے والا معاذ اللہ یہ منحوس ہے، اس کے اندر شادی کرنے میں نحوست آتی ہے، اس مہینے کے اندر سفر نہ کیا جائے، یہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کا کام نہ کیا جائے۔ انتظار کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی کہ یہ سفر والا مہینہ ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم اپنا فنکشن رکھیں گے۔ معاذ اللہ کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ دیکھیں امام الانبیاء کے غلاموں، ذرا توجہ سے سنیں، یہ بھی اللہ پاک کا بابرکت مہینہ ہے۔ آج اگر کسی کے راستے میں صبح کے ٹائم کوئی بلی گزر جاتی ہے، یہ ہے بدشگونی۔ امام امیر اہل سنت نے کتاب لکھی ہے، اسی پر رسالہ لکھا ہے بدشگونی پر، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کی جو یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ دنیا داری جو آپ کے دماغ کے اندر فطور بھرا گیا ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اس رسالے کا مطالعہ کریں۔ کسی کی راستہ کسی کا بلی نے کاٹ لیا تو معاذ اللہ یہ منحوس ہے۔ کسی کی دلہن اگر بیاہ کر گھر پر آ گئی تو رات کو کوئی معاذ اللہ ایسی مصیبت آ گئی کہ کہتے ہیں یہ دلہن مصیبت والی ہے، یہ جب آئی ہے اس گھر کے اندر تو یہ مصیبت لائی ہے، یہ نحوس ہے، منحوس ہے۔ معاذ اللہ ایسے ہمارے مسلمانوں بھائیوں کا عقیدہ اور ذہن خراب ہو چکا ہے، ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے، اللہ پر یقین جو ہمارا ہونا چاہیے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر جو چلنے کا طریقہ ہمیں ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ شادی کی جائے سفر والے مہینے میں وہ منحوس ہوتا ہے، وہ دلہن معاذ اللہ منحوس ہوتی ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں تو اس سفر والے مہینے کے علاوہ جو شادیاں ہو چکی ہیں مجھے بتائیں کون سی برکت والی شادی ہوئی ہے؟ آپ کے کہنے پر ہم اس کو منحوس قرار دے دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو مہینے میں شادیاں ہوئی کون سی برکت والی شادی ہوئی؟ ہر مہینے میں جو بھی شادی کی جاتی ہے غیر قانونی طریقے سے شریعت کے خلاف شادی کی جاتی ہے، ہر شادی کے اندر سونگ گانے بجائے جاتے ہیں، معاذ اللہ ایسے کام کیے جاتے ہیں جو بالکل حرام ہے شریعت کے اندر، لیکن ہم انہیں کر لیتے ہیں، پھر ان کو جائز قرار بھی دیتے ہیں۔ سفر کا مہینہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ منحوس ہے۔ آپ یہ کان کھول کر سنیں کہ سفر والے مہینے میں کس کی شادی ہوئی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں جلیل القدر صحابی مولا علی شیر خدا کی شادی اس سفر والے مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی لگتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی ہے وہ اس سفر والے مہینے میں ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، اس نے جلیل القدر مولا علی کے لقب پانے والے شیر خدا کی شادی سفر والے مہینے میں ہوئی ہے، اور ہم اس مہینے کو معاذ اللہ منحوس کہہ رہے ہیں۔ اور مولا علی کو جو فتح حاصل ہوئی ہے جنگ میں، جو آپ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کون سے مہینے میں تھا؟ وہ اسی سفر والے مہینے میں ہوئی تھی۔ کتنا جلیل القدر مہینہ ہے، معاذ اللہ ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی ایک خاص بات اور ہے، جس نے یہ کام کر لیا، جس کو شہادت مل گئی اس سفر والے مہینے کی چاند کی، یا جس نے چاند دیکھ لیا
جس کی جو نیک تمنا ہو، نیک مرادیں ہوں، جس کا وہ کام جو پورا سال نہیں ہوا، وہ اس چاند کے دیکھنے پر یہ کام کر لے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے رب العزت کی قسم اس کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، یا تاجدار ختم نبوت۔ اب دیکھیں سفر والے مہینے کا جو خاص میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے اس سفر والے مہینے میں چاند دیکھا یا کسی کو شہادت ملی اور اس نے اول آخر 11 مرتبہ میری آل پر درود پاک پڑھا اور قرآن پاک کی چھوٹی سورت، سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر جس نے پڑھی انا اعطیناک الکوثر، اس کو 29 مرتبہ پڑھا اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس نے جو منت مانی ہے یا جو اس کا وہ کام اٹکا ہوا ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں 2 نوافل شکرانے کے ادا کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اس سفر والے مہینے کی یہ فضیلت ہے، اس مہینے کی یہ برکت ہے کہ وہ اس کا پورا سال والا جو کام نہ ہو رہا ہوگا وہ اس مہینے میں ضرور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس مہینے کی فضیلت، آپ سنیں اور معاذ اللہ ہم اس کو مانوس سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس بدشگونی سے پرہیز کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جہاں جس کو دیکھے یہ بات کرتے فوراً اسے روک کر انہیں فضیلت بتائیں اس کی، سفر مظفر والے مہینے کی۔